جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اچھے طریقے سے اپنے سارا جو آپ کا کام ہے وہ کر بھی رہے ہوں گے۔ اور ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اپنا جو چیپٹر شروع کیا ہوا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی بچوں، کل آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گئی تھی ساری؟ ہاں جی، کوئی کام وغیرہ کیا سارے بچوں نے جو کل یاد کیے؟ شارٹ کویسچنس زکوٰۃ کے حوالے سے کر لیے تھے؟ خاموشی ہو گئی ہے۔ چلیں، یس گڈ، شاباش۔ اچھا جی چلیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کل ہم نے اس کے مختصر سوالات کے جوابات کیے تھے، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، ایک مالی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں جو صرف صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، کہ مطلب اگر آپ کے پاس مخصوص حد تک کوئی مقدار میں سونا چاندی یا رقم جمع ہوتی ہے یا مال تجارت جمع ہوتا ہے تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور سال میں ایک دفعہ، یعنی کہ ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں مصارف، ٹھیک ہے، اور کتنی دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو ہم زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں وہ مصارف ہو گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کتنی دی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا نصاب کتنا ہونا چاہیے، کتنی ہو تو وہ ہم کہتے ہیں نصاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، یہ ہم نے آواز کٹ رہی ہے آج اصل میں بیٹا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، ایشو آ رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے آواز تھوڑی سی ہو رہی ہے۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ یہ آپ کی آواز نہ کٹے، سگنلز جو ہیں وہ آپ کے پورے آتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیں، بہرحال کوشش تو میری یہی ہے کہ سگنل آپ کے جو ہیں وہ اصل میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے ہے جی زکوٰۃ، تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، آج ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 1 کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ کے معنی و مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کے معنی جو ہیں، لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں بڑھنا، نشو و نما کرنا، ٹھیک ہے، پاک کرنا۔ اب یہ نشو و نما کا مطلب بھی بڑھنا ہی ہوتا ہے، پاک کرنا تھوڑا سا الگ ہے، لیکن یہ دونوں اس کے جو ہے لفظی معنی ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ بڑھنا، نشو و نما کرنا، پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر، مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بڑھنا، ٹھیک ہے، نشو و نما اور پاک کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہیں، ہمارے زکوٰۃ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہر صاحب نصاب پر کب فرض ہے؟ ہر صاحب نصاب مسلمان پر، یعنی کہ کسی کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ میں پیسہ مال ہوگا تو تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تیسرا بنیادی رکن ہے، کس کا؟ اسلام کا، ٹھیک ہے۔ تیسرا بنیادی رکن کس کا ہے؟ یہ اسلام کا ہے، ہمارا زکوٰۃ۔ پھر ہے نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور جیسے پہلے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں بار بار نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا ہے، اور زیادہ تر دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے کہ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے
کہ جہاں جہاں نماز کی اہمیت پر زور دیا وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت پر بھی جو ہے وہ پروردگار نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بیٹا کچھ آواز بہتر ہو گئی ہے اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ تھا زکوٰۃ کا مفہوم. اب اصطلاح میں زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اصطلاح میں زکوٰۃ کا مفہوم، اب آپ لوگ جو ہے یہ سوال یاد کرتے ہیں نا تو آپ کو کم از کم اب اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے خالی مفہوم، ٹھیک ہے، جو ہم ویسے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اصطلاح سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں. اب ڈکشنری کھولیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ زکوٰۃ کا یہ معنی ہے پاک کرنا، بڑھنا، نشو و نما کرنا، لیکن یہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. ٹھیک ہے. حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کتنی ہوتی ہے، جسے آپ انگلش میں پرسنٹیج کہتے ہیں، کہ کتنی پرسنٹیج، کتنی شرح کے حساب سے معین حصہ، معین کسے کہتے ہیں جو ہم لوگ بتا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ اتنا حصہ آپ نے دینا ہے. جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ 2.5 یعنی 2.5% جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ کا اس میں سے نکالنا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. اور جب ہم اصطلاح میں اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ، مقررہ شرح یعنی کہ جتنی شرح بتا دی گئی ہے اس حساب سے معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مطلب یہ کہ ہم اپنی جو ہمارے پاس جتنا مال جمع ہو گیا ہے اس میں سے ہم جو ہے وہ شرح نکالیں گے کہ 2.5% کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سونا ہے تو ہمیں کتنے پیسے سونے کی قیمت دینی ہوگی، یا سونا دینا ہوگا کہ ہمیں کتنی قیمت زکوٰۃ کے مد میں ادا کرنی ہے. اگر چاندی ہے تو تب بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ سے زیادہ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ پہ اتنی ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو کتنی ہوگی. پھر ہم اس ٹوٹل اماؤنٹ کا 2.5% نکال کر جو ہے وہ اس حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جتنے پیسے ہمارے بن جائیں گے وہ ہم دے دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح کے حساب سے جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں آتا ہے کہ اصطلاح کے حساب سے زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہے. پھر زکوٰۃ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے اوپر پڑھا نا، اس کا مطلب پاک کرنا بھی ہے، تو مال پاک ہونا، ٹھیک ہے، مال پاک ہو جاتا ہے اور بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے. جو ہمارا معنی تھا برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو تینوں اس کے فائدے لکھے ہوئے ہیں یہ ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کے معنی ہے نا زکوٰۃ کے، کہ بڑھنا، نشو و نما، پاک کرنا، تو اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کے وہ بڑھتا ہے، اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو اس کے لفظی معنی تھے وہ خالی یہ تھے، لیکن اصطلاحی معنی سے مراد کیا ہے کہ جب ہم جو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے حساب سے ہم دے دیتے ہیں سب کچھ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی. پھر ہے کہ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے. قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم آیا ہے. اب دیکھیں کہ جب کسی چیز پر بہت زیادہ سٹریس دیا گیا ہے، قرآن مجید میں جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے، نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا پہلے کہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے نماز کے بارے میں، تو جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اکثر
زیادہ تر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور اللہ نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ تم زکوٰۃ ضرور ادا کرو، کیونکہ یہ پروردگار کا بنایا ہوا وہ نظام ہے کہ جو ہماری دنیا کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب زکوٰۃ جو ہے وہ اگر ہم لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مال سے تو اس کا پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ جب دیکھیں نا ایک انسان کے پاس دولت ہوگی اور بس وہ دولت اپنی ہی استعمال کیے جا رہا ہے اور دوسرے لوگ اس دولت سے محروم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ جب ایک انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا، غربا کو دے گا، تو ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، ان کی مالی مشکلات حل ہو جائیں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور یوں آپس میں محبت بڑھیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم کہ ایک اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے حلال طریقے سے جو مال کمایا گیا ہے، مخصوص شرع کے حساب سے جو ہے وہ ایک معین حصہ، یعنی کہ جو ہم نے حصہ نکال لیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمانوں کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، مزید بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ ایک بھی آیت کافی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں، اگر عربی لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کہ دونوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بہتر ہے کہ تم کر لو، کہا کہ کرو، یہاں پر حکم دیا گیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض کر دی گئی ہیں ہمارے پر، اور ان کے نہ ادا کرنے سے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا تھا جی وہ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم۔ تو اس کے اگلا جو ہمارا تفصیلی سوال ہے، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہ بھی جو ہے اتنے مشکل سوال نہیں ہے، بہت چھوٹا سا سوال ہے، تو آج ہم میرا خیال ہے کہ سوال نمبر 2 بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ ہاں جی بچوں، سوال نمبر 1 سمجھ آ گیا صحیح طریقے سے؟ آپ سب کو جاگ رہے ہیں نا کہ سو گئے ہیں؟ سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیں کہ مصارف کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر صرف کرنے کی جگہ، کہ ہم جہاں پر صرف کرتے ہیں، جہاں پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، مصارف سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق افراد۔ کہ اب تو آپ کو یہی چیزیں ویسے بھی یاد ہو جانی چاہیے، جب میں نے آپ کو یہ شروع کروایا تھا تب سے میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ مصارف سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق افراد، یعنی جن پر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، جن پہ ہم زکوٰۃ صرف کرتے ہیں، جن کو ہم دیتے ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ہے؟ 8 ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ ٹھیک ہے، مصارف کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں بار بار اس لیے بولتی ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مصارف کی تعداد 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد بھی یہ مال خرچ کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سورہ توبہ میں جو ہے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے
یہ آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے. باقی اس کی تھوڑی سی وضاحت اب میں آپ کو کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ تو ہم سمجھ لیں گے, لیکن اس کو آپ نے یاد جو ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں. جب قرآن مجید کی آیات یا احادیث مبارکہ آ جائیں تو وہاں پر آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے الفاظ استعمال نہیں کرنے. صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں کسے کہتے ہیں, وہی آپ کو پتہ جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے. یعنی کہ جو کارکن کی جمع ہے کرنے والے ہیں, مطلب یہ کہ وہی جو غریب لوگ, یہاں مراد یہی ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں, مفلس ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, نادار لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس جو ہے یا تو وہ جسمانی طور پر محتاج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کما نہیں سکتے, یا ویسے کسی بھی وجہ سے وہ بہت غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے, تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے. اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان کے قلوب کہتے ہیں دل کو, دل کی جمع ہے, قلب کی جمع ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن کے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں. اور غلاموں کے آزاد کرانے میں, اب جو کوئی دیکھیں کہ اب تو یہ زمانہ نہیں رہا غلام نہیں ہوتے, لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ جو ہے لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے, تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد بھی کروا دیا کرتے تھے, خاص طور پر جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ جس کے وہ غلام ہے اگر وہ کوئی ظالم اور جابر شخص ہوتا تھا تو پھر اس کو آزادی دلوا دی جاتی تھی. کیونکہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بہت سا ایسا زمانہ رہا کہ جس زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے. جیسے غیر مسلم لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بھی, آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے یہ بھی غلام تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو جب اسلام کی راہ میں ان کو آزاد کروایا گیا, اور پھر یہ ایک کیونکہ ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جانے لگا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, تو پھر ان کو آزاد کروایا گیا پیسے دے کر. اسی طرح سے جو ہے وہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو آزاد کروا سکتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ اس طریقے سے غلام تو موجود نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس زمرے میں آتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت تکلیف میں ہیں اور غیر مسلموں کے شکنجے میں ہیں یا کسی وجہ سے بھی ہیں, تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے جو ہے وہ انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا, کسی بھی عالم دین سے مشورہ کرنے کے بعد ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ہم اپنی رقم یہاں پہ خرچ, زکوٰۃ کی رقم یہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے, پھر آواز کٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ اللہ کی راہ میں, اور پھر جو قرض دار ہوتے ہیں, اگر کوئی شخص قرض دار ہے, ٹھیک ہے, اس کے پر قرض ہے, ٹھیک ہے, قرض دار جو لوگ ہوتے ہیں نا, اب اس سے مراد کیا ہوتا ہے, یہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ 1000-2000 کا قرض دینا ہے اور ہم کہیں وہ جان بوجھ کے ادا نہیں کر پا رہا, کسی وجہ سے جان بوجھ کے قرض ادا نہیں کرتا, ہم کہیں جی اس کو زکوٰۃ دے دیں. نہیں, اگر کسی شخص پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے اور اس کے اخراجات, اس کی فیملی, اس کے گھر والے ہیں جس کی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہے اور وہ پھر اپنا قرض کوشش کے باوجود ادا نہیں کر پا رہا, وہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا, تو تب اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مد میں, جو لوگ جہاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاد کرنے والے جو ہوتے ہیں, جہاد کرنے والے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اگر ان کی مدد کرنا مقصود ہوگی, ان کے گھر والوں کو کچھ سے پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ ہم زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں. اور مسافروں کی, اگر کچھ لوگ سفر کی حالت میں ہیں, آپ جانتے ہیں نا کہ اب تو خیر پھر بھی بہت سفر آسان ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسرے شہر میں گیا ہے اور وہاں کسی پریشانی کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس وہ مال نہیں ہے, تو اس کی مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر, اور خاص طور پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو زمانوں میں بہت زیادہ مسئلے ہوا کرتے تھے, لوگ جو ہے وہ جب سفر کرنے جایا کرتے تھے تو بہت دن مہینے لگ جایا کرتے تھے, کیونکہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے,
تو اکثر ان کا زیادہ راہ یعنی کہ جو مال وہ لے کے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے ان کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے دوسرے شہر گیا ہے تو اس کے پیسے کسی وجہ سے گم ہو گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، یا وہ پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ اس کو پیش ہو گیا، یا جس کام سے آیا تھا اس کا کام پورا نہیں ہو سکا اور اس کا قیام وہاں پہ طویل ہو گیا ہے، اور اب اس کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں یا جانے کے لیے وہاں پہ رہنے کے لیے رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے، اس کا پیچھے سے کوئی ذریعہ بھی نہ ہو تو، ٹھیک ہے، اور یہ مال خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے مصارف جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی روشنی میں ہم نے مصارف قرآن کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ 8 مصارف یاد کرنے ہیں، اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے یہ آپ نے حرف بہ حرف یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ کے یہ جو ہے یہ والا آپ کا سوال ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے 2 اپنے تفصیلی سوال کر لیے ہیں، پھر ایک تفصیلی سوال رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے۔ تو کوئی سوال ہے تو بیٹا جلدی سے کر لیں، پھر میں اس کو ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں بیٹا، ٹائپ کریں۔ جی بیٹا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں جی، ویری گڈ۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں میرا بیٹا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، کوئی سوال نہیں ہے، تو اب ہم جو ہے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور جو ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم نے اپنا سوال آج پڑھا زکوٰۃ کے معنی و مفہوم کے حساب سے، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، بڑھنا، نشو نما کرنا، پاک کرنا، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم نے نہیں بیٹا صدقہ 1 سال بعد نہیں دیتے ہیں، صدقہ جو ہوتا ہے بیٹا وہ کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو آپ پھر صدقہ دیں گے۔ صدقہ کے بارے میں حدیث سے مبارکہ ہے کہ صدقہ ضرور دیں، چاہے ایک خرما ہی کیوں نہ ہو۔ خرما سے کسے کہتے ہیں؟ ایک کھجور کو، یعنی اگر آپ کے پاس ایک کھجور بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے حساب سے انسان صدقہ دیتا ہے، اور وہ آپ چاہے روز دیں، اور بلکہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ روز تھوڑی سی چاہے 10 روپے 5 روپے کوئی کھانے کی چیز کچھ بھی جو ہے وہ صدقے کے نام پر ضرور نکالیں۔ صدقہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری بلاؤں کو، مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے ہی آپ نے دینے ہیں، اتنے مال پہ دینے ہیں اور سال بعد دینے ہیں، یہ صرف زکوٰۃ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے وہ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، یہ جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو محسوس ہو کسی کو ضرورت ہے تو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی خاص رقم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پھر ہم نے زکوٰۃ کے جو ہے وہ مفہوم بھی پڑھا کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال وہ خرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کا ذکر بار بار ایک ساتھ آیا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ضرور دیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 مصارف ہیں، جو کہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے یہاں پر ان کا ذکر کر دیا گیا، 8 مصارف کا، اور سورہ توبہ کی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے یاد کر لینا ہے، اس میں مصارف بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہمارے 2 جو تفصیلی سوال تھے آج ہم نے مکمل کر لیے۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ آپ کاپی پر لکھیں گے، اور یاد آپ دونوں سوال کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 1 آپ کاپی پر لکھیں گے، اور سوال نمبر 1 اور 2 یاد آپ دونوں سوال کریں گے۔ جی بیٹا میں نے اٹینڈنس لے لی ہے، آپ کی اٹینڈنس میں نے آپ کی لے لی ہے بیٹا، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کی وہ وہاں سے دیکھ کے سائڈ سے آپ کے پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے وہاں سے آپ کی اٹینڈنس نوٹ کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ویٹ کر رہے تھے کہ اٹینڈنس لیں تو آپ جائیں، ہمارا لیکچر تو آپ کا ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کو یاد بھی کر لیجیے گا، لکھ کے بھی دیکھ لیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں، ورنہ پھر میں جو ہے وہ اپنا میٹنگ ختم کر دوں، ہمارا جو ہے وہ لیکچر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، چلیں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔